بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا 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 جائے اور کیا نہیں۔ حالات اس کے بس سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ انتہائی پریشان کن حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آگے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی ان مشکل حالات سے نکلنے کا کوئی حل تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ گھر میں کئی دن سے فاقے چل رہے تھے۔ اس کو اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے ننھے بچوں کی فکر تھی جو اس کی غریبی اور مفلسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں بس وقت پر پیٹ بھرنے کے لیے غذا چاہیے ہوتی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کتنی مجبور اور کتنی بے بس ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے سوئے ہوئے بچوں کو دیکھا جو اب کسی بھی وقت اٹھنے والے تھے اور اٹھتے ساتھ ہی انہیں ناشتہ چاہیے تھا۔ وہ آہستہ سے بچوں کے پاس سے اٹھ کر کچن ایریا میں آئی تاکہ ان کے ناشتے کا کچھ بندوبست کر سکے، مگر بندوبست کہاں سے ہوتا؟ سارے ڈبے پڑے تھے۔ جو کچھ تھا وہ رات ہی پکا کر ان کو کھلا چکی تھی۔ وہ کچے فرش پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ کیا کرتی؟ وہ کس سے مانگ کر لاتی؟ کاش کہ اس کے پاس کوئی تعلیم ہوتی تو وہ کچھ کام ہی کر لیتی۔ کم سے کم آج یوں بے بس تو نہ ہوتی۔ اس کو پیار اپنے شوہر پر غصہ آیا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے کیسے کیسے وعدے کیے، اسے کیسے سبز باغ دکھائے تھے، اور وہ اس کی باتوں کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اپنی غلطی کا اندازہ تو اسے شادی والی رات ہی ہو گیا تھا، مگر در حقیقت آج اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر رات کا گھر سے نکلا ہوا تھا اور نہ جانے کہاں دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اسے اپنے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو دونوں بچے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو بھوک لگی ہے۔ رات کو بھی وہ پیٹ بھر کر نہیں کھا سکے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کو ساتھ لگاتے ان کو پیار کیا اور ان کو کمرے میں بھیجا۔ خود وہ کچن میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، شاید کہ کوئی چیز مل جائے یا کوئی راستہ نظر آ جائے۔ تبھی اس کے کانوں میں ٹین ڈبے والے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور ٹین ڈبے والے کو روک لیا۔ اس کے گھر میں پانی کی خالی بوتلیں پڑی تھیں۔ اس نے وہ خالی بوتلیں لا کر ٹین ڈبے والے کو دیں۔ ان کے بمشکل 50 روپے بنے تھے، مگر آج کے دور میں 50 روپے کا کہاں کچھ آتا تھا۔ ٹین ڈبے والا اس کو پیسے دینے لگا تھا، مگر اس کی نظر پیسوں پر تھی ہی نہیں۔ اس کی نظر تو بورے پر پڑی سوکھی روٹیوں پر تھی۔ چلو جیسی بھی تھی، روٹیاں تو تھیں۔ اس نے اپنے دماغ میں حساب لگایا، اس 50 روپے کے بدلے اس کو یہ سوکھی روٹیاں کافی مقدار میں مل جانی تھی، جس سے کم از کم 1-2 دن تو اس کے بچوں کا پیٹ بھرا ہی جا سکتا تھا کہ تب تک اس کا شوہر بھی لوٹ آئے اور کوئی بندوبست کر لیا ہو۔ ٹین ڈبے والے کے بلانے پر وہ ہوش میں آئی تھی اور اس سے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے، بس وہ پیسوں کے بدلے اس کو سوکھی روٹیاں دے دے۔ ٹین ڈبے والے نے عجیب سی نظروں سے اسے سر تا پیر دیکھا تھا۔ آج تک اسے جتنی بھی عورتیں ملتی تھیں وہ اس کو پیسوں کے عوض روٹیاں فروخت کرتی تھیں، یا آج پہلی تھی جو پیسوں کے عوض اس سے روٹیاں خرید رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے پیچھے گھر کو دیکھا تھا جس سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے پیسے واپس اپنی جیب میں ڈالے اور بورے سے چند تازہ تازہ پھپھندی سے صاف روٹیاں نکال کر اس عورت کو دے دیں۔ اس نے روٹیوں والا شوپر کسی متا جاں کی طرح سینے سے بھینچ لیا تھا اور تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی گھر کے اندر چل دی تھی۔ ٹین ڈبے والا افسوس بھری نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ اس نے چپکے سے 50 روپے بھی شوپر میں ڈال دیے تھے۔ وہ سیدھا کچن میں آئی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے تھوڑی سی روٹیوں کو صاف کر کے فوراً پانی میں ڈبویا تھا تاکہ ان میں نرمی پیدا ہو جائے اور وہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ روٹیوں میں 50 روپے کا نوٹ دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ساتھ ہی اس ٹین ڈبے والے کو بھی دعائیں دی تھیں۔ اس نے کمرے میں جا کر بچوں کو بہلایا اور دکان سے جا کر دودھ کا ڈبہ لے آئی۔ تب تک روٹیوں میں نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے دودھ پتیلی میں ڈال کر چولہے پر چڑھایا، ساتھ میں پانی بھی ڈالا۔ جب دودھ ابل گیا تو گیلی روٹیاں پانی سے نکال کر دودھ میں ڈال دیں اور چمچ لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حلوے سے ملتا جلتا آمیزہ تیار تھا اور پلیٹ میں ڈال کر کمرے میں لے گئی اور اللہ کا نام لے کر بچوں کو کھلانے لگی۔ بیچ میں اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ کہیں باسی روٹیاں کھا کر بچوں کو کچھ ہو نہ جائے، مگر پھر بھی سب کچھ اللہ پر چھوڑتے ہوئے اس نے بچوں کو وہ روٹیاں کھلا دیں۔ وہ وقت سے پہلے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ بچے پیٹ بھرنے کے بعد کھیل کود میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ وہ اگلے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس کی سوچ کے عین مطابق روٹی دوسرے دن کو ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب شام کے لیے اس نے کچھ نیا بندوبست کرنا تھا، مگر کہاں سے کرتی؟ شوہر بھی ابھی تک نہ آیا تھا۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بچے رو رو کر
सो चुके थे। उसकी आंखों के सामने बच्चों का भूख से बिलखता वजूद आ रहा था। वो काफी देर कुछ सोचती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई थी। रात के तकरीबन 12 से ऊपर का वक्त था जब उसने अपना बुर्का उठाया, झाड़ कर पहना और आहिस्ता से दरवाजा लॉक करते बाहर निकल गई। वो जो करने जा रही थी, अगर उसके बारे में उसके शौहर को भनक भी लग जाती तो वो उसे जान से मार देता। लेकिन वो भी मजबूर थी, जानती थी कि वो जो करने जा रही है वो बहुत गलत है। कोई औरत भी ऐसा नहीं करना चाहेगी, मगर उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अपने बच्चों के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ती तो वो दे देती। यहाँ तो बस इज्जत की बात थी। क्या फायदा था ऐसी इज्जत और ऐसी ऊंची नाक का कि इज्जत का प्रचार करते करते औलाद भूख से मर जाए। उसने सोच लिया था कि चाहे उसको रात रात भर के लिए भी उस घर पर रुकना पड़े तो रुक जाएगी, मगर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम जरूर करेगी। वो अपने ही ख्यालों में गुम अपने शौहर की इज्जत को खाक में मिलाने जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसका ये कदम उस पर किस कदर भारी पड़ सकता है। वो अनजान थी कि उसका अंजाम क्या होना है, या फिर जानते बूझते हुए खुद की जिंदगी को जहन्नम बनाने जा रही थी। वो जानती थी जिस दलदल में वो कदम रखने जा रही है उससे निकलना इंतहाई मुश्किल है, मगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहती थी। मेरा नाम फैसल है, मेरी उम्र 32 साल है और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। हर इंसान की जिंदगी में कुछ नशे व फराज आते रहते हैं। यही उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा होते हैं, मगर बाज औकात ये उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में ऐसे वाकयात छोड़ जाते हैं कि जो आपकी जिंदगी में कभी भी ना भूलते और ना ही कभी आप उन वाकयात को भूल सकते हैं। मेरी जिंदगी भी यूं ही गर्दिशे दौरा में थी और ये नशे व फराज मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान बर्पा करके लाए कि जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। याद से 8 साल पहले का वाकया है जो अभी तक मेरे जहन में मैव है। ये कहानी खुद मेरी जाती जिंदगी की है। मेरे साथ हुए इस हादसे में मेरे माजी का बहुत बड़ा हाथ था। उस वक्त मैं 24 साल का था। मेरी पैदाइश एक खाते पीते घराने में हुई थी। अब्बा का भी बड़े लोगों में अच्छा खासा उठना बैठना था। 7 साल तक मैं खूब ऐशो इशरत और लाड प्यार में पला था। घर में सबकी तवज्जो का मरकज मैं ही होता था। सबके लाड प्यार और बेजा मोहब्बत का मैं इकलौता वारिस था। लेकिन मेरे 7 साल के होने पर हमारे घर में एक नए फर्द का इजाफा हुआ था, जिससे सबकी तवज्जो मुझसे हटकर उसकी तरफ हो गई थी। वो मेरा भाई था जो मेरी 7वीं सालगिरह के दिन ही उस दुनिया में आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सबने मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था, और मैं हर साल की तरह इस साल भी सरप्राइज बर्थडे पाकर खुश भी था और हैरान भी। गार्डन के बीचों बीच खूबसूरती से सजाए गए मेज पर मेरे नाम का केक रखा हुआ था। मैं अपने अम्मा अब्बा के हमरा केक के पास पहुंचा और कैंडल बुझाकर केक कट करने लगा। लेकिन उससे पहले कि मैं केक काटता, आइन उसी वक्त अम्मा अपना पेट पकड़ती दोहरी हो गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। सब फौरन मुझे छोड़कर अम्मा के पीछे लपके थे और मुझे मुलाजिमों के हवाले करते अम्मा को लिए फौरन अस्पताल के लिए निकल गए थे। मेरी केक पर 7 शक्ल की कैंडल्स जलते जलते पिघल गई थी और मैं हसरत से उसे देखता रह गया था। काश कि अम्मा बीमार ना होती तो मेरा दिल यूं ना जलता। मैंने मुलाजिमों से अम्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अम्मा अब्बा मेरा बहन या भाई लेने गए हुए हैं। मुझे सुनकर खुशी भी हुई थी और दुख भी। खुशी इस बात की थी कि मेरे साथ खेलने वाला कोई आएगा, और दुख इस बात का था कि अम्मा अब्बा मेरी सालगिरह छोड़कर उसको लेने चले गए थे। वो किसी और वक्त भी तो जा सकते थे ना। उस वक्त उन सब का इग्नोर करना मेरे दिल में रह गया था। शायद मुझे जिंदगी में पहली बार नजरअंदाज किया गया था, इसलिए मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर, उनका इंतजार करते करते मैं न जाने कब सो गया। सुबह जागा तो घर में बेइंतहा शोर मचा हुआ था और मुलाजिमों की इधर उधर खूब दौड़े लगी हुई थी। शायद अम्मा अब्बा वापस आ गए थे, लेकिन अगर वो वापस आ गए थे तो वो मुझे अभी तक अपने कमरे में क्यों नहीं लेकर गए थे। यही सोचते मैं अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे समझ आ गई कि अम्मा अब्बा मुझे कमरे में लेकर क्यों नहीं गए। सामने ही बेड पर मेरी जगह पर कंबल में लिपटा वजूद बड़ा जमान था। सब उसके गिर्द इकट्ठे हुए थे। कोई उसको प्यार कर रहा था तो कोई उसके सदकेवारी जा रहा था। किसी को भी फिक्र नहीं हो रही थी और ना ही किसी के जहन में मेरा ख्याल था। किसी को मेरी कमी महसूस होती तो ख्याल आता ना। उस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज तो वो छोटा बच्चा था जो मेरा भाई था। कहाँ मैंने सोचा था कि उसको उठाऊंगा, प्यार करूंगा, उसके साथ खेलूंगा, मगर अब तो मेरा उसको देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। कैसा चालाक था। उसे आए महज एक रात हुई थी और एक रात में वो मेरी जगह ले गया था। सब मुझे भूलकर अब उस मेरे भाई के पीछे लग गए थे।
مجھے یہ بات انتہائی بری لگی تھی۔ تبھی میں کمرے میں جانے کے بجائے وہاں سے واپس آ کر دوبارہ سے پہلی والی جگہ آ کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے رونا آ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ اور باقی گھر والوں کی توجہ خود کی بجائے اس کی طرف دیکھ کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ہر روز دن رات میں کئی مرتبہ میرا ننھا سا دل زخمی ہوتا تھا۔ میرے پاس میرا کچھ بھی نہ رہا تھا۔ ہر ایک چیز کا بٹوارا کر دیا گیا تھا۔ ماں کا پیار آدھا تھا، باپ کی شفقت آدھی تھی، باقی سب گھر والوں کا جو میرے ساتھ لاڈ تھا وہ بھی مکمل میرا نہ رہا تھا، کیونکہ اب میں اکلوتا نہ رہا تھا۔ اب میرے ساتھ برابر کا حصے دار آ گیا تھا، جس نے میرے پاس کچھ بھی مکمل نہ رہنے دیا تھا۔ اور حد تو تب ہوئی جب 1 سال ٹھیک میری 8ویں سالگرہ کے دن کسی کو بھی میری سالگرہ یاد نہ رہی۔ سب میرے چھوٹے بھائی کو وش کر رہے تھے، اور اس دن گھر میں جو تقریب رکھی گئی وہ میری سالگرہ کی ہرگز نہیں تھی۔ اس دن کیک پر 8 لکھا ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں تو دوبارہ سے 1 شروع کر دیا گیا تھا۔ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری اب کوئی اہمیت نہیں رہی تھی، میری اہمیت گر گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں واپس اپنی جگہ لے کر رہوں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں خوب بڑا آدمی بنوں گا اور پھر میری خوب واہ واہ ہوگی۔ میں نے گھر والوں کی توجہ سمیٹنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ کبھی خود کو چوٹ لگوا لیتا تو کبھی جان بوجھ کر گر جاتا۔ کبھی میں نے خود کو چھری کی مدد سے زخمی کیا ہوتا تو کبھی اسکول میں کسی سے لڑائی کر کے آ جاتا جس سے میں زخمی ہو جاتا۔ اس طرح چاہے کچھ ہی دیر کے لیے صحیح سب کی توجہ میری طرف ہو جاتی تھی، جس سے مجھے کافی سکون ملتا تھا۔ میں ہر وہ کام کرتا جس سے سب کا پیار اور محبت میری طرف ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے ایک اندیکھی سی جلن محسوس ہوتی تھی۔ میں سب کے سامنے اس کے ساتھ بھی زیادہ وقت گزارتا تھا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ میں اپنے بھائی سے پیار کرتا ہوں، مگر یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا کہ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، نہ محبت کا اور نہ ہی نفرت کا، بس میں اس کی اچانک پیدائش کو قبول نہ کر پا رہا تھا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور ہم بڑے ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں سمجھ آنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ جو وقت گزرتا گیا میں اپنے ماں باپ کی طرف سے مزید انسیکیور ہوتا چلا گیا۔ میں انتہائی مغرور، ضدی اور اکڑ والا ہو گیا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات میرے لیے انا کا مسئلہ بن جاتی تھی۔ میرے گھر والے اب میرا خاص خیال رکھتے تھے کہ کہیں بھی کوئی بات میرے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے۔ اماں اکثر مجھے پاس بٹھا کر سمجھاتی رہتی کہ یوں نہیں کرتے، ایسا نہیں کہتے، یہ نہیں بولتے، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتی رہتی کہ وقت اور حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، یہ آج کے دور میں بہترین زندگی جینے کا اصول ہے۔ لیکن اب میں سمجھنے اور سمجھانے کے مراحل سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ کمپرومائز کا لفظ تو میری ڈکشنری میں دور دور تک نہ تھا۔ میرے نزدیک کمپرومائز کا مطلب کسی کے سامنے جھکنا تھا، کسی کو خود پر برتر دینا تھا، اور میں کسی کے سامنے جھکنا اپنی توہین سمجھتا تھا، پھر چاہے وہ میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں اماں کی باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، لیکن یہی ساری باتیں مجھے آگے جا کر بہت یاد آنے والی تھی۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نیا کارنامہ کرتا تھا، بقول ابا کے ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیا چاند چڑھاتا تھا۔ اب ابا میری عادتوں اور میری ہٹ دھرمی سے سخت متنفر ہو چکے تھے، اور ان کا یہ رویہ مجھے مزید ہٹ دھرمی پر مجبور کرتا تھا۔ میں جیسے ہی 24 سال کا ہوا، ابا نے مجھے لگام ڈالنے کے لیے میری شادی کرانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جب یہ فیصلہ سنا تو میرے تلووں لگی اور سر پر بجھی تھی۔ میں فوراً ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ابا کی پسند کی لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ یہ میری ضد تھی جو میں ابا کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا، مگر وہ بھی میری شادی اپنی مرضی کی جگہ کرانے پر بضد تھے۔ ابا جس لڑکی کا کہہ رہے تھے وہ لڑکی میری پھوپھو ذات تھی۔ پھوپھو چونکہ بیوہ تھی، اس لیے وہ اور ان کی اکلوتی بیٹی سمیہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی، اور مجھے انتہائی زہر لگتی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کے آس پاس بھٹکتی رہتی تھی اور انتہائی منہ پھٹ اور بدتمیز تھی۔ جب میں اسے دیکھتا میرے غصے کا گراف انتہائی اوپر چلا جاتا۔ وہ اکثر میری انا پر چوٹ کر جاتی تھی اور میں ہر مرتبہ عادت کے برخلاف اس کی ہر بات برداشت کر جاتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں اسے اپنے بھائی کے آس پاس بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اسے ہر دفعہ ہی سمجھاتا، مگر وہ ہر مرتبہ میرا مذاق اڑاتی تھی اور جان بوجھ کر میرے بھائی کے قریب ہوتی تھی تاکہ مجھے احساس کروا سکے کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ باقی سب کے سامنے وہ انتہائی تمیز سے رہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے سامنے اس کی زبان آگ اگلنے لگتی۔ یوں ہی لڑائی جھگڑوں کے دوران مجھے کب اس سے محبت ہو گئی میں خود بھی نہ جانتا تھا۔
میں زمانے کا اکڑو اور بدمعاش اس چھٹانک بھری لڑکی کے قدموں میں دل ہار گیا تھا اور وہ جیت گئی تھی۔ میں نے اپنی ضد بالائے طاق رکھتے ہوئے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس دن ہم دونوں بے حد خوش تھے اور ہم دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھا لی تھی، ہر طرح کے وعدے و عہد بھی کر لیے تھے۔ لیکن اگلے دن پھپھو کے فیصلے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھپھو نے ابا سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں بلکہ میرے چھوٹے بھائی ندیم سے کرانا چاہتی ہیں۔ ابا جو میرے انکار کی وجہ سے پھپھو کے سامنے شرمندہ تھے، ایک دم کھل اٹھے تھے اور فوراً پھپھو کو ہاں کر دی تھی۔ صرف ہاں ہی نہیں بلکہ شادی کے دن بھی رکھ دیے تھے۔ میں نے اعتراض کرنا چاہا تھا مگر اپنے بھائی کی خوشی دیکھ کر نہ جانے کیوں چپ ہو گیا۔ اس وقت میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پھپھو نے سمیہ کو اس کے مرے ہوئے باپ کا واسطہ دے کر ایموشنل بلیک میل کر کے منا ہی لیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر گزرتا دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے مہندی کی رات میرے دوستوں نے میرا خوب ریکارڈ لگایا کہ میری محبوبہ میری بھابھی بننے جا رہی ہے۔ یہ بات میری انا کو بہت لگی تھی اور آدھی رات تک کسی ہتھوڑے کی ضرب کی مانند میری کن پٹیوں پر بجتی رہی۔ کچھ سوچ کر میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی اور میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر نکلا۔ میرے قدم اب سمیہ کے کمرے کی جانب تھے۔ اس دوران میں نے چپکے سے سارے گھر پر طاہرانہ نظر ڈالی تھی۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ میں دھیرے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ میرے سامنے ہی وہ محو خواب تھی۔ وہ اب میرے چھوٹے بھائی کی ہونے والی بیوی تھی۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا ابھی اور اسی وقت کرنا تھا، کیونکہ اس کے بعد مجھے کبھی موقع نہ ملنا تھا۔ میں وہاں گیا تو کسی اور کام سے تھا، مگر اس رات مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جس کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہنا تھا۔ میری ایک غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اگلی صبح سویرے ہی ابا نے مولوی کو بلا کر میرا اور سمیہ کا نکاح کروا دیا۔ نکاح کے کچھ ہی دیر بعد میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے نکل آیا تھا۔ میں اب ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ کس منہ سے رہتا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ خیر میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا، اس کے ساتھ کچن اور باتھ روم بھی تھا۔ میں اپنی بیوی کو لیے وہاں رہنے لگا۔ میں پاس ہی ایک بینک میں نوکری کرتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میرے گھر 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ دونوں کی عمر میں صرف 2 سال کا ہی گیپ تھا۔ اسی دوران بینک میں چوری ہوئی۔ بینک پہلے ہی دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اوپر سے ہونے والی ڈکیتی نے سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ نوکری اور تنخواہ تو ہاتھ سے جانی تھی، سو گئی، مگر جو رقم بینک میں جمع کروا رکھی تھی وہ بھی ڈاکو لوٹ کر لے گئے تھے اور کسی جگہ نوکری بھی نہ مل رہی تھی۔ یہاں بینک میں بھی بڑی مشکل سے لگا تھا۔ نہ پاس کوئی ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی ہنر۔ اپنی عمر تو میں نے عیاشی میں گزاری تھی۔ کاش کہ اس وقت پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ دل واپس گھر جانے کا کرتا مگر میری انا کو یہ چیز منظور نہ تھی۔ ایک دفعہ میں اور میری بیوی گئے تھے وہاں، مگر گھر والوں نے ہمیں بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ نکالنا کیا تھا، ہمیں کسی نے گھر کے اندر گھسنے تک نہ دیا تھا۔ تب سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں مرتا مر جاؤں گا مگر اب کبھی بھی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ حالات روز بروز برے ہوتے جا رہے تھے۔ کسی جگہ نوکری نہ مل رہی تھی اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرنا تو میرا سٹینڈرڈ تھا ہی نہیں۔ گھر کا ساز و سامان ایک ایک کر کے بک چکا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میں 3 دن سے جگہ جگہ نوکری تلاش کرتا پھر رہا تھا مگر کوئی نوکری نہ ملی۔ کتنی چھوٹی موٹی نوکریاں میں اچھی نوکری کے چکر میں گوا چکا تھا۔ اب بس ایک ہی حل تھا۔ میری بیوی بچوں کو ساتھ لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔ مجھے بیوی کا برقع نظر آیا تو میں نے برقع پہن لیا اور اچھی طرح حجاب نقاب اوڑھ کر باہر نکل گیا۔ اب صرف بھیک مانگنا ہی بچا تھا۔ میں ابھی ایک ہی دکان پر پہنچا جب مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، جب دکاندار نے مشکوک نظروں سے اطراف سے دیکھتے ہوئے ایک تھیلا مجھے پکڑایا اور کہنے لگا کہ بہن اس میں نے سارا سامان ڈال دیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک آ کر لے جانا۔ وہ مجھے شاید میری بیوی سمجھ رہا تھا۔ میں بنا کچھ بولے چپ چاپ اس سے وہ تھیلا پکڑے گھر کی طرف جانے لگا تھا جب راستے میں کئی مردوں نے مجھے میری بیوی سمجھ کر ہزاروں نوٹ دیے۔ میں نے سارا سامان اور پیسے بیوی کے گھر آنے سے پہلے گھر پہنچا دیے اور برقع اتار کر اسی جگہ رکھ دیا۔ دوسرے دن میں پھر گیا، پھر یوں ہی ہوا تیسرے دن میں پھر گیا تو ایک شخص نے مجھے نوٹ پکڑائے اور کہا تمہارے شوہر کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن جب میں گھر آیا تو بیوی گھر میں موجود تھی۔ مجھے برقعے میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی، مگر آج کل میرا مزاج بہت گرم رہتا تھا، اس لیے کچھ بھی نہ بولی، جبکہ میں تجسس میں پڑ گیا تھا کہ ایسی کیا بات تھی کہ جس کا مجھے شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تھوڑے دن دیکھتا رہا مگر میری سمجھ میں کوئی معاملہ نہ آیا۔ تب ایک دن اپنی بیوی سے جھوٹ کہا
کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور چھپ کر اس کی نگرانی کرنے لگا، مگر کچھ ہی دیر بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میری بیوی برقع پہنے باہر آئی، پھر 6 مردوں کو لیے واپس گھر چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا، میں یہ سب دیکھ کر ایک دم طیش میں آ گیا تھا اور فوراً سے لمبے لمبے ڈاک بھرتا اپنے کمرے کی جانب آنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ غربت ختم کرنے کے لیے میری بیوی اس قدر گر جائے گی کہ یوں میری پیٹھ پیچھے سے یہ سب شروع کر دے گی۔ وہ 6 مرد کون تھے؟ ان کو میں اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ کاش کہ میں زن کو پہلے ہی پہچان لیتا تو آج یہ نوبت نہ آئی ہوتی۔ یہ سب نہ جانے کب سے چل رہا تھا، نہ جانے کب سے میری عزت کا فالودان نکالا جا رہا تھا۔ میں نے غصے سے دروازے پر لات ماری اور دروازہ لاک نہیں تھا، سو ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سب کے سب ہڑبڑا کر اٹھے تھے اور پھر اپنا اپنا سامان سمیٹے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ سب کے چہروں کی ہمائیاں اڑی ہوئی تھی۔ بیوی ایک جگہ شل سی کھڑی تھی، شاید اس کو میرے آنے کی امید نہیں تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، شاید وہ جان چکی تھی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ اب تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، پیچھے سے آنے والی آواز پر میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ یہ آواز میرے ابا کی تھی۔ ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ میں انہیں معاف کر کے زن کے ساتھ گھر چلوں، مگر میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں کسی کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ 5 سال پہلے جب میری پھپھو زاد کی شادی میرے بھائی سے ہو رہی تھی تو میری پھپھو زاد جو اب میری بیوی تھی، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں یہ شادی روک دوں، نہیں تو وہ زہر کھا لے گی۔ اس رات میں اسے سمجھانے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ پہلے اماں اور ابا کا تھا، وہاں میرے ہاتھ میرا برتھ سرٹیفکیٹ لگا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بھی تھا جس کے مطابق میں اماں اور ابا کا بیٹا تھا ہی نہیں، بلکہ میں تو کسی کی ناجائز اولاد تھا جسے اماں اور ابا پال رہے تھے، اور میری ماں کوئی اور نہیں بلکہ ابا ہی کی بہن تھی جس نے میری پیدائش کے ساتھ ہی خودکشی کر لی تھی۔ تب سے میرے ماموں اور ممانی نے مجھے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ مجھے ایک ایک کر کے اپنی ساری بدتمیزیاں اور ساری اکڑ ضد سب یاد آ گیا تھا جو میں اماں اور ابا کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کا احسان تھا کہ ایک ناجائز بچے کو یوں اپنی آغوش میں پالا تھا اور ہر آسائش میسر کی تھی۔ میں وہیں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ سمیہ میری آواز سن کر اٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی تھی۔ میرا دکھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا اور رونے لگا۔ کب ہم دونوں کی آنکھ لگی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب اٹھے تو پورے گھر میں ڈھنڈورا پٹ چکا تھا کہ ہم دونوں ساتھ میں رات گزار چکے ہیں۔ میں پہلے سے ہی تکلیف میں تھا، اوپر سے یہ نیا الزام مجھے توڑ کر رکھ گیا تھا۔ ابا نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا تھا اور ہمارا نکاح کروا دیا۔ اس وجہ سے میں ابا سے ناراض ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ آیا تھا۔ کچھ دن پہلے اس رات میری بیوی میرے گھر ہی گئی تھی اور ابا کو ہمارے حالات کے بارے میں سب بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابا ہماری مدد کرتے رہے تھے۔ وہ مرد جو محلے میں ملے تھے وہ آج میرے کمرے میں آئے تھے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے گھر کے ملازمین تھے جن کو ابا نے ہی بھیجا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت ناراض تھا کہ اس نے میری اجازت کے بغیر کیوں اس گھر میں جانے کا سوچا۔ جب ابا نے کہا کہ سمیہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا، وہ پہلے سے سب کچھ جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہماری شادی ہی کروانے والے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ہی ہمارا ساری رات ایک کمرے میں رہنے والا رولا پڑ گیا۔ ابا نے بھی موقع دیکھ کر چوکا لگایا اور ہمارا نکاح کروا دیا۔ پھپھو نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی ایک ناجائز سے ہو۔ ان حالات میں ہمارا گھر چھوڑ دینا ہی ابا کو بہتر لگا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ میری مغرور اور لاؤبالی طبیعت سے بھی تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ شاید اس طرح میں ذمہ دار ہو جاؤں اور میری مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ مگر جن مہینوں میں بینک دیوالیہ ہوا اور ڈکیتی پڑی اور ہمارے گھر فاقے ہونے لگے، ان دنوں ابا پھپھو کے علاج کے لیے انہیں لے کر باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ پھپھو کو کینسر تھا اور لاسٹ سٹیج پر تھا۔ اس وجہ سے ابا غافل ہو گئے اور ہم پر یہ حالات آ گئے تھے۔ میں شرمندہ سا اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کا مجرم تھا۔ میں نے اس پر شک کیا تھا۔ آج اگر ابا وقت پر نہ آتے تو پتہ نہیں غصے میں اور کون سا غلط فیصلہ کر چکا ہوتا۔ میری بیوی نے بنا کسی بحث کے مجھے معاف کر کے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دے دیا تھا اور مجھے بھی سکھا دیا تھا انا کے بت توڑ دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں ضرورت پڑے تھوڑا بہت جھک جانا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔